وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس آسمان کو وسیع کرنے والے ہیں. بہت بڑا آسمان بنایا کہ جس کے سامنے زمین کی مثال ایسے ہے جیسے بہت بڑا صحرا ہو، بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک چھوٹی سی گیند موجود ہو. تو کائنات بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں زمین تو بہت چھوٹی ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بنایا، بچھونا بنایا، فرش بنایا، یعنی زمین کو نیچے رکھا. اور یہ زمین تمہارے پاؤں تلے ہے، تمہاری ضروریات کی چیزیں اس زمین میں ہم نے رکھی. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بس ہم کتنا ہی خوب بچھونا بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تمام چیزوں میں سے ہم نے جوڑے بنائے، جیسے نر ہے مادہ ہے، مذکر ہے مؤنث ہے. اسی طرح ضدین ہے، روشنی کی ضد اندھیرا ہے، رات کی ضد دن ہے، سورج چاند، دن رات، آسمان زمین، خشکی تری، گرمی سردی، انسان جن، کفر ایمان، نیک بختی بدبختی، حق باطل. تو ضدیں موجود ہیں، اور ہر چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے. جس نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ روشنی کی قدر نہیں کر سکتا، جو رات کو نہیں جانتا وہ دن کی قدر نہیں کرتا، جس نے نابینا کو نہیں دیکھا وہ آنکھوں کے نور کی قدر نہیں کرے گا، جس نے بہرے کو نہیں دیکھا وہ کان کی نعمت کی قدر نہیں کرے گا. تو زوجین ضدین موجود ہیں، نر و مادہ بھی ہے، مذکر و مؤنث بھی ہے. اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جن کے اپوزٹس ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب دیر مت کرو، اب گناہوں بھری زندگی مت گزارو. ففروا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دوڑو اور اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اسے راضی کرنے کے لیے کوششیں کرو. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے جلدی کرو. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، خدا، معبود نہ سمجھو. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، خدا نہیں. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں رب العالمین کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، جب بھی ان لوگوں سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول آتا، کوئی نبی آتے، کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا، الا قالوا ساحر، تو وہ کہتے یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، یا یہ مجنون ہے. ہر دور میں یہ رہا کہ اچھی بات لوگوں کو بری لگتی ہے، اچھے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اتواصوا بہ، کیا ان لوگوں نے آپس میں مرنے سے پہلے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ پچھلے لوگ اور موجودہ لوگ سب ایک جیسے ہی ہیں، وہ بھی حق کا انکار کرتے، یہ بھی حق کو نہیں مانتے. تو کیا مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کہا تھا کہ تم حق کو نہ ماننا؟ ایسی بات تو نہیں ہے. بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے. سرکشی اور عداوت، دشمنی اور نافرمانی کی علت اور وجہ ان میں بھی پائی گئی، ان میں بھی پائی گئی. تو وجہ ایک ہی ہے
کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر سب کچھ انہوں نے دنیا کو سمجھا. جب دنیا کو سب کچھ سمجھا تو سرکش ہو گئے. فتول عنہم، پس محبوب آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے منہ پھیر لیں. اگر آپ ان سے اعراض کر لیں اور انہیں تبلیغ نہ فرمائیں، فما انت بملوم، تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، کیونکہ نبی سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ تبلیغ دین بند کر دیں یا تبلیغ دین کریں، دونوں صورتیں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ وقت ہوتا ہے عذاب کے نازل ہونے کا وقت. پچھلی قوموں میں یہی ہوا کہ جب نبیوں سے کہہ دیا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے اعراض کر لیں تب بھی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ ایمان لانے والے نہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اب تشریف لے جائیں. تو دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے محبوب آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں. اور یہ حضور کی رحمت خاصہ کا صدقہ ہے کہ اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا، ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے. ہاں عذاب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کہیں 1,00,000 افراد مر جاتے ہیں، کہیں 50,000 مرتے ہیں، کہیں 5,000 مرتے ہیں، تو یہ عذاب کی جھلکیاں ہیں. ایک ساتھ جیسے طوفان نوح میں دنیا کے جتنے کافر تھے سب ہلاک ہو گئے، اس طرح کا عذاب حضور کی آمد کے بعد نہیں آئے گا. وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، پس بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نصیحت کا حکم دیتا ہے، ہم بھی مومنوں کو نصیحت کرتے رہیں، یقیناً نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انداز اور ماحول اس قدر پیارا ہو کہ نصیحت اثر کر جائے. دنیا کے لیے بے شمار کوششیں کی جاتی ہیں، تو کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر نصیحت کرنی ہو تو جذبات میں آنے کے بجائے عقل سے کام لے کر ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ سننے کو تیار ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ قرآن کی آیت ہے. دنیاوی ترقیاں، دنیاوی ڈگریاں، بنگلے، کاروں اور عہدوں منصب کے لیے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا گیا. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اس کا سارا دن گناہ میں گزرے، اور اگر چند منٹ کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرے وہ بھی بے توجہی کے ساتھ. مومن اگر دنیا کے کام کرتا ہے تو وہ بھی عبادت کے طور پر کرتا ہے، یعنی رسول اللہ کی سنت سمجھ کر حضور کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق کرتا ہے. تو جو کوئی شریعت اور سنتوں کے مطابق کام کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. وہ فرائض اور واجبات اور تمام ضروری چیزوں کی پابندی کرتا ہے. ما ارید منہم من رزق، میں نے ان لوگوں سے روزی حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا. یعنی میں نے انسان اور جنات کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ میرے لیے روزی کا ذخیرہ کر کے دیں، بنایا اسی لیے کہ وہ صرف اور صرف عبادت کریں اور عبادت کر کے اپنا بھلا کریں. اور نہ ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے لیے روزی ڈھونڈیں، یعنی روزی کے اسباب اختیار کرنا تو جائز ہیں،
لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس لیے روزی نہیں ملتی، بلکہ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. جو روزی لکھی ہے وہی ملتی ہے، صرف کوشش کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، تو نہ میں ان سے کھانا مانگتا ہوں، نہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ روزی تم کوشش کرو گے تبھی ہی ملے گی، بلکہ فرمایا گا جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی. اور روزی کے ذخائر دنیا کے اندر میں نے پیدا کیے ہیں، پھر بھی وہ روزی کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے عبادت کا ذکر ہے، پھر رزق کا ذکر ہے. اس میں مناسبت یہ ہے کہ اکثر گناہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان دنیا کی دولت اور روزی کی فکر کی وجہ سے آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالی ہی بہت روزی دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین، اور اللہ رب العالمین ہی بڑی قوت والا، قدرت والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے آپ کو جھٹلا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ایسے ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے، حصہ ہے، نصیب ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی. یعنی جس طرح پچھلی امت کے کفار نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، اسی طرح ان کافروں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. فلا یستعجلون، بس یہ مجھ سے جلدی نہ مانگیں، ایک وقت مقرر پر ان پر عذاب ضرور آئے گا. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، بس بربادی ہے، خرابی ہے ان کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کافروں کے لیے بربادی ہے، اس دن بربادی ہے، ان کے اس قیامت کے دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس دن یہ ہلاک و تباہ ہو جائیں گے. رب العالمین ہمیں اس قلیل دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس آسمان کو وسیع کرنے والے ہیں. بہت بڑا آسمان بنایا کہ جس کے سامنے زمین کی مثال ایسے ہے جیسے بہت بڑا صحرا ہو، بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک چھوٹی سی گیند موجود ہو. تو کائنات بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں زمین تو بہت چھوٹی ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا،